امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشے فیض عالم مظہر ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اللہ کریم جل شانہ امن والہ کا احسان عظیم ہے کہ جس بات پر پروردگار نے ہم سب ساتھیوں کو دوستوں کو سنگیوں کو بیٹیوں کو ایک مرتبہ پھر ہفتہ وار درس قرآن کی اس نشست میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے دعا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ کریم حکم الحاکمین ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عزیز دوستو رب کائنات نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہے جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے اس کے دل میں رب کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا اللہ کے سوا کسی کا ڈر اور دنیا کے غم اس کے قریب نہیں آتے سوائے اللہ کی محبت کے غم کے ہر غم اس سے دور ہو جاتا ہے ہر تکلیف اس سے دور ہو جاتی ہے جس نے زندگی میں اپنے مالک اپنے خالق اپنے پروردگار سے دوستی کا تعلق قائم کیا ہوتا ہے اور فرمایا ان کی بڑی نشانی کیا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون وہ ایمان کے پیکر ہوتے ہیں اور تقوی و طہارت ان کے سر کا تاج ہوتا ہے اور اللہ ان کو انعام کیا دیتا ہے لهم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی خوشخبری عطا فرما دیتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ اور اللہ کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے اللہ کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے اور اللہ رب العزت فرما ذالک هو الفوز العظیم وہ بہت بڑی کامیابی ہے وہ بہت بڑی ہمارے ہاں اس مبارک شروع ہو رہا ہے گنج بخش فیض عالم داتر حجویری گنج بخش فیض عالم کا اس سے مبارک شروع ہو رہا ہے مجدد الفسانی شیخ سرحدی فاروقی رضی اللہ عنہ نقشبندیوں کے امام رہبر و رہنما آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور داتا حجویری فیض عالم کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں تو مخدوم فرماتے ہیں مجدد پاک فرماتے ہیں کہ داتا تو داتا ہے ان کا شہر بھی قطب البلاد ہے میں داتا کی ہستی تو داتا کی ہستی ہے داتا کا جو شہر لاہور ہے یہ بھی قطب البلاد ہے یعنی شہروں کا قطب ہے شہروں کا قطب ہے شہروں کا مرکز ہے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس کو قطب البلاد کیوں کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے فرمایا قطب البلاد وہ ہے کہ جو اس کے پاس جائے نامراد ہو کر واپس آئے بامراد ہو کر فرمایا کہ دادا کی چوکھٹ تو بہت بڑی بات ہے بندہ صرف شہر لاہور میں داخل ہو جائے کوئی نیت لے کے داخل ہو جائے عقیدہ خود کا ہو
عقیدے کا چور نہ ہو، عقیدے کا راہزن نہ ہو، عقیدے کا ڈاکو نہ ہو، عقیدہ پکا پیدا ہو، اللہ سے ولیوں سے محبت والا عقیدہ ہو، میں لاہور کے شہر میں داخل ہو کر واپس آ جائے، اللہ اس کی مراد پوری فرما دیتا ہے۔ اسے قطب البلاد کہتے ہیں، یہ شہروں کا قطب ہے، اور لاہور کو مرکز اولیاء کہتے ہیں۔ لاہور کو مرکز الاولیاء کہتے ہیں، ملتان کو مدینہ الاولیاء کہتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ ملتان جو ہے مدینہ الاولیاء کیوں ہے؟ کہا اس لیے ہے کہ 1.25 لاکھ سے زیادہ اللہ کے ولی وہاں پر آرام فرما ہے۔ کیا مرکز الاولیاء لاہور ہے؟ پھر تو لاہور اگر مرکز ہے تو اس میں 1.25 لاکھ سے کئی گنا زیادہ ولی ہونے چاہیے۔ کہا کہ یہاں پر تعداد کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں پر گنتی کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں پر عدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں حساب کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پوچھا پھر کیا بات ہے کہ لاہور کو ولیوں کا مرکز کہا گیا؟ فرمایا لاہور میں ولیوں کا دلہا جو آرام فرما ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، حق جاریہ، یا غوث عالم دستگیر۔ فرمایا اس لیے کہ لاہور کے اندر ولیوں کے شہنشاہ آرام فرما ہے، ولیوں کے دلہا آرام فرما ہے، تاجدار ولایت عطا آرام فرما ہے، جن کو سرتاج الاولیاء کہا جاتا ہے۔ فرمایا داتری حجویری گنج بخش فیض عالم۔ فرمایا اس ایک جڑے کے سبب رب نے لاہور کو ولیوں کا مرکز بنا دیا۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد الوصالی فرماتے ہیں بندے کی کوئی ضرورت پوری نہ ہوتا اور صرف 40 جمعرات ہیں، 40 جمعرات دادا پیا کے دربار پر حاضری دے دے، محبت اور عشق کے ساتھ، خلوص و نیت کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کی محبت کے ساتھ 40 جمعرات ہیں، فرمایا حاضری دے دے، اگر اس کی ضرورت پوری نہ ہو قیامت میں مجدد الوصالی کا گریبان پکڑ کر۔ اور خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ قربان جائے خواجہ کی شان پر، خواجہ غریب نواز کی شان پر قربان جائے کہ جن کی نگاہ فیض سے 90 لاکھ کفر کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے دل اسلام کی روشنی سے منور ہو گئے۔ آج تو جماعتیں مسلمانوں کو کلمہ پڑھا رہی ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں آئے کلمہ پڑھے، آئے کلمہ پڑھے۔ میرے خواجہ پیا نے، میرے ہند الولی نے، میرے سلطان اولیاء نے، خواجہ غریب نواز نے مسلمانوں کو نہیں کہا آؤ میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ جس ہندو کی طرف، جس سکھ کی طرف، جس یہودی کی طرف، جس عیسائی کی طرف نگاہ ولایت فرماتے تھے، وہ کلمہ پڑھتا جاتا مسلمان ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا علی، یا غوث عالم دستگیر۔ خواجہ ہند الولی خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جو اداس دل ہو، پریشان دل ہو، غمگین دل ہو، وہ میرے دادا کی چوکھٹ پر چلا جائے، اگر اس کی جھولی دامن کرم سے رحمت اور خوشیوں سے لبریز نہ ہو تو قیامت کے دن وہ آ کر میرے گریبان کو پکڑ لینا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اور داتا گنج بخش فیض عالم آپ کی جو علمی اور روحانی شخصیت ہے وہ بچپن ہی سے بڑی اعلیٰ تھی۔ سلطان محمود غزنوی یہ وہ جڑا ہے جس نے سومنات کے بندروں کو تہس کیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا، اوپر سے نیچے سارے کے سارے تباہ کر دیے سومنات کے بندر۔ وہ سلطان محمود غزنوی اس سے مدرسہ بنایا، ادارہ بنایا، اور اسی ادارے کے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث حاصل کرنے تشریف لے گئے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے مدرسے میں آیا، کیا دیکھتا ہے جن کے مدرسے کے طالب علم کے سارے استاد بھی طالب علم بھی کھڑے ہوئے،
اور باہر نکل آئے، سارے باہر نکل آئے، پروٹوکول دے رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں سلطان محمود غزنوی کا۔ پہلے جتنے ہمارے بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے مسجدیں اور مدارس بنائے ہیں۔ کیا بنائے ہیں؟ مسجدیں اور مدارس۔ آج کے ہمارے بادشاہ گردوارے اور مندر بنا رہے ہیں اور مسجدوں کو گرا رہے ہیں، اسی لیے تو حال تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ سارے طالب علم استاد باہر نکلے، سلطان محمود غزنوی کا استقبال کر رہے ہیں۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب کھول کے حدیث پاک کی پڑھ رہے ہیں، قدر انہمام ہے حدیث پڑھنے میں، مستغرق ہے کہ آپ کو کسی بندے کا خیال نہ رہا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ استاد کہتے ہیں اے علی بن عثمان، آپ کا نام ہے علی بن عثمان، آپ کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ دادا صاحب نے کہا میرا پیارا وہی ہوگا جو علی سے بھی پیار کرتا ہوگا اور عثمان سے بھی پیار کرتا ہوگا۔ استاد کہتے ہیں اے علی بن عثمان، دیکھو کون آیا ہے، مدرسے کا محتمم آیا ہے، مدرسے کا ناظم آیا ہے، مدرسے کا ہیڈ آیا ہے، مدرسے کو بنانے والا آیا ہے، ریاست کا بادشاہ آیا ہے۔ آپ نے توجہ نہ دی، حدیث پڑھتے رہے، حدیث پڑھتے رہے، حدیث پڑھتے رہے۔ سلطان محمود غزنوی آیا، اس نے پورے ادارے کا وزٹ کیا اور ایک نکر میں بیٹھے ہوئے اس مرد قلندر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد استاد سے کہتا ہے بتاؤ تو صحیح کون ہے کہ جس کو ہماری خبر نہیں۔ استاد کہتے ہیں علی بن عثمان ان کا نام ہے، میں نے بھی آواز دی ہے، آواز نہیں سنی ہے۔ سلطان محمود غزنوی قریب جاتا ہے، جا کے بیٹھ گیا۔ جب اس نے چہرہ دیکھا دادری حجویری کا، آپ کی وجاہت کو دیکھ کر، اس نوجوان کو دیکھ کر کہتا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ ایک خاص ہے جو اس مدرسے کا طالب علم ہے کہ قیامت کے دن اس غزنوی کی بخشش کے لیے اکیلا یہی طالب علم کافی رہے گا۔ سلطان نے کہا کہ میں نے جو تعمیر کی ہے، جو مدرسہ قائم کیا ہے، جس میں بچے طالب علم کا دین کا علم حاصل کرتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، مجھے کوئی اور بچائے بخشوائے نہ بخشوائے، یہ ایک طالب علم بخشوا کے لے جائے گا۔ سلطان محمود غزنوی ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے اے جوان بتا تو صحیح تجھے میری خبر کیوں نہ ہوئی؟ آپ نے فرمایا میں اس وقت اپنے نبی کی خبر پڑھ رہا تھا، اس وقت میں اپنے نبی کی خبر پڑھ رہا تھا، تو مجھے اپنے وجود کی خبر نہیں تھی، مجھے تیرے وجود کی خبر کیسے ہوتی؟ میں اپنے رسول کی خبر پڑھ رہا تھا، اپنے نبی کی خبر پڑھ رہا تھا، اپنے محبوب کی خبر پڑھ رہا تھا۔ جو محبوب کی خبریں پڑھتے ہیں انہیں کسی اور کی خبر نہیں رہتی ہے۔ تو میں کہ تو دنیا دار ہے، میں محبوب کا وفادار ہوں، میں آقا کا تابعدار ہوں۔ داتا پیارے حجویری گنج بخش فیض عالم قربان جائے آپ کی عظمت و شان پر کہ آپ کی نگاہ کرم، آپ کے مرشد کامل و اکمل کی نگاہ کرم لاہور والوں پر پڑی، لاہور والوں پر پڑی۔ لاہور کی قسمت کو جگانا تھا تو انہوں نے داتا پیا کی ڈیوٹی لاہور کی طرف لگا۔ آپ یہاں لاہور میں جب تشریف لائے تو لاہور بتوں کا راج تھا، ہندوؤں کا راج تھا، بت پرستی، شرک پرستی۔ لیکن گنج بخش فیض عالم کی آمد کیا ہوئی کہ بت بھی پھول پڑے، وہ ہمارے سامنے جھکنے والوں اس کے سامنے جھکو جس کے سامنے داتاری حجویری جھک رہے ہیں۔ پانی والا تالاب لاہور کے اندر موجود ہے، آپ اس سے پانی والے تالاب سے گزر رہے ہیں، مندر تھا وہاں پر بہت بڑا ہندوؤں کا، پجاری مندر کے سامنے بیٹھا ہے، پجاری اور کہہ رہا ہے یہ چوری کھا لو، یہ چوری کھا لو، یہ چوری کھا لو، مگر وہ چوری نہیں کھا رہا۔ داتا صاحب قریب سے گزرے، دیکھ کے کہا کھاتا کیوں نہیں؟ کھا لے، وہ جو ترلے لے رہا ہے۔ داتا صاحب نے کہا کھاتا کیوں نہیں؟ کھا لے، وہ پتھر کی مورتی۔ داتا صاحب نے اشارہ فرمایا، فوراً سے چوری کو کھانا شروع کر دیا۔
وہ پجاری دیکھ کے حیران ہو گیا، حیرت میں مبتلا ہو گیا، بہت حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اس سے کہا یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا تو داتا پیر حجویری پردے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ داتا صاحب کھڑے ہیں اور داتا صاحب اسے کہہ رہے کھا کھاتا کیوں نہیں، وہ کھا رہا ہے۔ وہ پجاری باہر نکلا، داتا صاحب کے قدموں سے لپٹا، اپنے ہندوؤں کے پاس گیا، کہا دیکھو آج عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے چوری بت کے سامنے پیش کے نہیں کھا رہا تھا، ایک مرد نے آگے کہا، ایک کس نے؟ مرد نے آگے کہا کھاتا کیوں نہیں؟ تو ہمارے بت نے کھانا شروع کر دیا، چوری کھانا شروع کر دی۔ ہندو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ پجاری گیا، کہنے کا بابا جی عزت کا سوال ہے، میں نے اپنی برادری سے کہا ہے، میری برادری کے لوگ نہیں مان رہے، آپ دوبارہ اس کو کہیں کیونکہ ہمارے کہنے سے کبھی نہیں کھائے گا، آپ اس سے کہیں۔ داتا صاحب نے کہا جاؤ تو میں بھی آتا ہوں۔ اس نے پورے لاہور میں منادی کرا دی، لاہور والوں کو اکٹھا کر دیا، لاہور والے ہندو بھی آ گئے، سکھ بھی بیچ میں آ گئے، اتنا مضافات کے لوگوں نے سنا، وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ادھر داتا صاحب تشریف لائے، وہ ہندو چوری کا تھال لے کر کھڑا ہے اور کہتا ہے کھا، وہ کھاتا نہیں۔ داتا صاحب آئے، ایک کے فرمایا کھاتا کیوں نہیں ہے؟ داتا صاحب نے کہا کھاتا کیوں نہیں ہے؟ جب داتا کے آگے اشارہ ہوا، بت نے چوری کھانا شروع کر دی۔ جتنے ہندو تھے، جتنے سکھ تھے، جتنے غیر مسلم تھے، سب نے داتا کے قدموں کو تھام کر بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کہتے داتا تو بھی سچا ہے، تیرا رسول بھی سچا ہے، تیرا خدا بھی سچا ہے۔ وہ داتا پیر حجویری گنج بخش فیضیان، داتا تو داتا ہے نا، داتا کے لگے ہوئے میرے خواجہ غریب نواز، خواجہ ہند الولی آپ کے شہر اجمیر میں ایک ہندو پجاری تھا، ان کا ایک بت ہوتا ہے، وہ ناگ، کالے ناگ کے نام سے معروف ہوتا ہے، اسی طرح کا وہ اس کا نام رکھتے ہیں، کالا سا پتھر رکھ کے اس پہ دودھ ڈالتے ہیں، دودھ ڈالتے ہیں۔ تو مندر کا جو پجاری تھا، ان کا پنڈت جو تھا بڑا، منوں کے حساب سے روزانہ جاتا، دودھ ڈالتا، واپس آ جاتا۔ اس کی بیٹی تھی، بیٹی کہتی ہے اپنے باپ کا بات، منوں کے حساب سے تو اس پتھر پر دودھ ڈال رہا ہے، کیا یہ پتھر دودھ پیتا ہے؟ یہ دودھ پیتا ہے؟ کہا نہیں بیٹی نہیں پیتا۔ کہا کہ دودھ کہاں جاتا ہے؟ کہا کہ ہم ڈال دیتے ہیں، وہ دودھ چلتا چلتا نالیوں کے ذریعے سے ویسٹ ہو جاتا ہے۔ کہا کہ پھر آپ اس کو تباہ خراب کیوں کرتے ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ کہنے کہ نہیں، ہم نے ڈال دیا، ہماری مریادہ پوری ہو گئی، ہماری عبادت پوری ہو گئی، وہ جہاں سے مرضی چلا جائے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ لڑکی نے کہا ابا آج پھر میں جاؤں گی، آج میں جا کر دودھ پلا کے آؤں گی۔ لڑکی گئی، دودھ ڈالے جا رہی ہے، ڈالے جا رہے ہیں، پی دودھ پی دودھ پی، وہ تو نہیں پیتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے خلیفہ پاک خلیفہ اول خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ قطب الدین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اس کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا، لڑکی ہے، ترلے منتیں کر رہی ہے، وہ بہت بات نہیں مانتا ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا قطب الدین جا اس بت کو کہہ دے بچی کا دل رکھ لے، دودھ پی لے، بچی کا دل رکھ لے، دودھ پی لے۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی جاتے ہیں اس بت کے قریب، کہتے ہیں تمہیں میرے مرشد پاک فرما رہے ہیں، خواجہ غریب نواز نے کہا ہے دودھ پی لے۔ جب یہ پیغام دیا تو بت نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ وہ بچی ہکی بکی رہ گئی، دھاڑتی بھی آئی، کہا کہ ابا تو کہتے تھے دودھ نہیں پیتے، میں نے اپنی آنکھوں سے پیتے ہوئے دیکھا ہے۔
اس نے کہا بیٹی کیسے پیا ہے؟ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ کہا کہ ایک مرد جلندھر آئے، انہوں نے اشارہ کیا، میرے پتر نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ کہا بیٹی میں نہیں مانتا، میرے سامنے کر کے دکھاؤ۔ وہ ہندو پنڈت بھی آ گیا، دیگر پجاری بھی آ گئے، اس نے اور ہماری بھی اکٹھے کر دیے۔ خبر پہنچتی پورے شہر میں پھیل کے اجمیر کے اندر۔ وہ لڑکی آئی، کہتے خواجہ جی ایک باری پھیر کے کر کے دکھاؤ نا، ایک باری پھیر کے کر کے دکھاؤ نا۔ خواجہ صاحب تشریف لاتے ہیں، بچی دودھ ڈال کے خواجہ صاحب فرماتے ہیں پیتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رنگے ہوئے تھے گنج بخش فیض عالم کے، فیض کا دادا صاحب علی حجویری کا۔ فیض لینے کے بعد کیا کہا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر ناگ سارا پیر کامل کامل آرا کامل آرا، گنج بخشی ہے تیری مشہور داتا، کر کرم کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ گنج بخش فیض عالم ناگ سارا پیر کامل کامل آرا۔ آپ نے کہا پیتا کیوں نہیں ہے؟ خواجہ صاحب کی جب زبان سے نکلا، خود نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ ادھر وہ دودھ پیے جا رہا ہے، ادھر ہندو کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اولیاء کاملین ہے، یہ اولیاء کاملین کی کرامات ہے کہ جن کی فیوز و برکات سے کفر میں ڈوبے ہوئے سیاہ دل اسلام کی روشنی سے منور ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے۔ یہ ولی نہیں جو ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہا ہو، یہ ولی نہیں جو بھنگ اور چرس کے سوٹے لگا رہا ہو، یہ ولی نہیں جو کتے اور گھوڑوں کے ناچ اور ان کی کبڈیاں کروا رہا ہو، یہ ولی نہیں جو سرکس اور موت کے کنویں لگا کر وہاں پر ہجروں کو رچوا رہا ہو، یہ ولی نہیں جو جوئے کھیل رہا ہو، سود کے کاروبار چلا رہا ہو۔ رب کا ولی اس کو کہتے ہیں جو دلوں کو عشق مصطفیٰ سے منور فرما رہا ہو، جن کی سیرت و کردار نبی کی محبت کی ذات، نبی کی آقا محبت ہو، آقا کی ذات ہو، اس کو رب کا ولی کہتے ہیں۔ اور اللہ کے ولی سیکھتے کہاں سے؟ بات نبی کی بارگاہ سے سیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ قیامت کے دن جب نماز کام نہیں آئے گی، جب روزہ کام نہیں آئے گا، آقا فرماتے ہیں بہت سے ایسے نمازی ہیں جن کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گے، بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جن کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، بہت سارے ایسے سخی ہیں جن کی دولت ان کے منہ پر مار دی جائے گی، بہت سارے ایسے شہید ہیں جن کی شہادت ان کے منہ پر مار دی جائے گی، بہت سارے ایسے عمل کرنے والے ہیں جن کے نیک عمل ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ فرمائے گا کہ جا، مجھے تمہارے عمل کی ضرورت نہیں تھی کہ تم نے اپنے اعمال میں ریاکاری کو رکھا تھا، نمود و نمائش کو رکھا تھا۔ بہت سے ایسے ہوں گے جن کی باتیں ضائع ہو جائے گی، تو اللہ کے ولی کہتے ہیں قیامت کے دن جب نماز کام نہیں آئے گی، روزہ کام نہیں آئے گا، تلاوت کام نہیں آئے گی، سخاوت کام نہیں آئے گی، زہد کام نہیں آئے گا، عبادت کام نہیں آئے گی، تو کیا کام آئے گا؟ دل میں عقیدہ نبی سے پکا ہوگا تو قبلی والے پکڑ کر کہیں گے مالکہ نماز نہیں پڑھی چجدی تو کوئی گل نہیں، روزہ نہیں رکھا چجدہ تے کوئی گل نہیں، تلاوت نہیں کی تھی چجدی تے کوئی گل نہیں، مالکہ دل چ میرے نال تے پیار پکا سی، مجھ سے تو محبت کرتے تھے نا، میرا تو کلمہ پڑھا تھا نا۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں قیامت کے نبی پاک اس بندے کو پکڑیں گے، پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ ایک ہی ذات ہے جس سے ہمارے کام آنا ہے، ایک ہی ہستی ہے، وہ میرے آقا و مولا کی ہستی ہے، وہ میرے کمرے والے کی ہستی ہے، وہ تاجدار ختم نبوت کی ہستی ہے۔ اور آپ کا درد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حسن عمل تھا کہ جب آپ مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جاتے کہیں سفر کو، تو ازواج مطہرات سے ملتے باری باری جا کر،
پھر اپنی شہزادیوں کو ملتے اور سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا سے ملاقات کرتے، سب سے آخر میں۔ اور جب واپس تشریف لاتے کملی والے، سب سے پہلے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سے ملا کرتے تھے، جاتے ہوئے آخر میں ملاقات کرتے اور آتے ہوئے پہلے ملاقات کرتے تھے۔ ایک دن سرکار مدینہ رہا تھے قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، صاحب معطر پسینہ، روح کائنات، جان کائنات، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، میرے آقا مولا تشریف لائے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں سرکار داخل ہونے لگے، دیکھا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے گلے میں سونے کا لاکٹ ہے۔ آپ نے حسنین کریمین کو چاندی کے کڑے پہنا رکھے ہیں، جیسے چھوٹے بچوں کو عموماً پہنائے جاتے ہیں، چاندی کے کڑے پہنا رکھے ہیں۔ کملی والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے جب دیکھا تو آپ نے واپس قدم اٹھا لیے، بغیر ملے، بغیر ملاقات کیے بیٹی سے، بغیر بیٹی سے ملاقات کیے، بیٹی کو پیار دیے، سرکار واپس تشریف لے آئے۔ اب جب سیدہ کائنات نے دیکھا، مخدومہ کونین نے دیکھا، شہزادی جنت نے دیکھا، مالکہ جنت نے دیکھا کہ بابا تشریف لائے بغیر ملاقات کے بعد چلے گئے ہیں۔ جب باپ بیٹی کے گھر جائے، دہلیز میں داخل ہو، بیٹی کو ملے بغیر، سلام کیے، پیار کیے بغیر باہر آ جاتے، بیٹی کے دل پر کیا گزرے ہوئے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، جن کی بچیاں شادی شدہ ہیں وہاں جا کے تجربہ کر کے دیکھ لیں، بغیر سلام کے واپس آ جائیں، پھر دیکھیں کہ بیٹے کے دل پر کیا قیامت گزرتی ہے۔ میرے پاک نبی تاجدار ختم نبوت، کائنات کے ماوا منشا نبی، آپ جب اندر سے پھر واپس تشریف لائے، باہر تشریف لائے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے دیکھا تو آپ اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی، رو رہی ہے کہ آج بابا ناراض ہو گئے، آج ملاقات کے بغیر ہی کملی والے واپس تشریف لے گئے، آپ کے دل پر قیامت گزر گئی۔ اتنی لمحے میں مولا کائنات اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لاتے ہیں۔ اپنے گھر میں دیکھا بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رو رہی ہے، بی بی پاک رو رہی ہے۔ آپ کے رونے کو دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ بابا تشریف لائے تھے، بغیر پیار کیے، بغیر سلام کیے، بغیر ملاقات کے واپس چلے گئے، لگتا ہے بابا ناراض ہو گئے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کیا دیکھتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں۔ عرض کیا رسول اللہ گھر میں کیا ہو؟ آپ کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا رو رہی ہے، ادھر آیا ہوں تو آپ رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ علی بات یہ ہے، میں نے بیٹی کے گلے میں سونے کا لاکٹ دیکھا ہے، حسنین کے ہاتھ میں چاندی کی کڑیاں دیکھی ہے، تو مجھے احساس ہوا جب ان امت کی غریب بیٹیاں جن کے باپ کے پاس سونے کا لاکٹ دلانے کی ہمت نہ ہوگی، جن کی ماں کے پاس بچوں کو چاندی کے کڑے پہنانے کی طاقت نہ ہوگی، جب وہ میری فاطمہ کو دیکھیں گے، حسنین کو دیکھیں گے، تو ان کے دل پر احساس کمتری ہوگی، ان کے دل میں مایوسی ہوگی۔ مجھے فاطمہ کی نہیں، امت کی غریب بیٹیوں کی یاد آئی ہے، امت کی غریب بچیوں کی یاد آئی ہے، غریب بیٹیوں کی یاد آئی ہے۔ حضرت علی پاک نے گھر میں آگے بتایا، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے پھر کبھی سونا نہیں پہنا، پھر کبھی سونا اتار کے رکھ دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تمہیں دنیا میں سونا پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے تیرے لیے جنت کے سارے گہنے تیار کر رکھے ہیں، سارے گہنے تیار کر رکھے ہیں۔ تو اللہ کے ولی اپنے گھروں کے اندر بھی یہی ماحول رکھتے ہیں کہ کہیں کسی کی بچی، کسی کی عورت میری عورت کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے، اس کے دل میں اندر دل میں کوئی ایسا احساس نہ پیدا ہو جائے جس سے مایوسی کا اثر پیدا ہو، جس سے اس کے اندر کمزوری کا اثر پیدا ہو۔
وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آنے والا یہ سمجھے کہ میں اس باکمال کے پاس گیا ہوں، اگر میں غریب ہوں تو یہ بھی غریب ہیں، یہ غریب پرور ہیں، ان کے پاس بیٹھوں گا تو یہ میری بات سنیں گے بھی، میری بات سمجھیں گے۔ دیکھیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا لباس تھا پیون لگا ہوا، کیسا لباس تھا؟ پیون لگا ہوا، اور سرکار کو غلام جہاں چاہتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کھانا تناول فرماتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ چلاتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بڑے دیوانے تھے۔ اس سے بڑی دیوانگی کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ اللہ فرماتا ہے تم اس ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اللہ کی راہ میں تو پسندیدہ چیز کو قربان نہ کر دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رو پڑے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، عرض کیا رسول اللہ میرا لیے سب سے پسندیدہ جو چیز ہے، جو مال ہے، وہ میرا باغ ہے کھجوروں کا، اگر آپ مہربانی فرمائے تو میں اللہ کی راہ میں اس کو ہدیہ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتا ہوں، کیا اللہ میری اس نیکی کو قبول فرما لے گا؟ فرمایا طلحہ اگر تو ایسا کرتا ہے تو رب یہاں بھی قبول فرمائے گا، اللہ وہاں بھی قبول فرمائے گا۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے عرض کیا رسول اللہ پھر میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ تشریف لے جائیں اس باغ میں، دعا فرما دیں۔ آپ تشریف لے گئے، سرکار کا سمجھا تشریف لے گئے، تین کھوئیاں تھی اس میں، اس باغ میں کتنی کھوئیاں تھی؟ تین چھوٹے چھوٹے کنویں تھے، پانی ان کا بہت گہرا تھا۔ میرے قریب نے ان کھوئیوں کو دیکھا، فرمایا کہ ابو طلحہ یہ کس کام آتی ہیں؟ عرض کیا سنا مہینے میں ایک مرتبہ پانی نکالتے ہیں، بڑی مشکل کے ساتھ نکلتا ہے، بہت گہری ہے۔ میرے قریب فرماتے اچھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کنووں پر تشریف لے گئے، سرکار نے اپنے ٹانگوں کا دونوں ٹانگیں اس میں لٹکا دی، جو ہی سرکاری سردار میں بیٹھے پانی چھلے مارتا ہوا کناروں تک پہنچ گیا، اور اس انداز میں پانی آیا، اس انداز میں پانی آیا کہ کناروں سے باہر باغ کو سیراب کرتا ہے، مدینے کی بستی تک جا پہنچا۔ مدینے والے کہتے ہیں یہ چشمہ کہاں سے جاری ہوا ہے؟ جب دوڑ کے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پانی بھی قدم مصطفیٰ کو چھو رہا ہے۔ پھر سرکار کبھی دوسری کنویں پر بیٹھتے، کبھی تیسری کنویں پر بیٹھتے، وہی زمین پر، تو مدینے کے لوگ بھی ساتھ آ کے بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ ان کو خبر تھی غریب پرور نبی، یہ غریب پرور جو غریبوں کی بات بھی سنتے ہیں، جو غریبوں کی بات بھی، آج پیر صاحب اعلیٰ شان شوکت کے ساتھ بیٹھے ہو، اتنا کہ 10-12 باڈی گارڈ ہو، غریب بندہ کے نیڑے جائے گا؟ ان کے نیڑے تو وہی جائے گا جو ان کے ہم بندہ ہوگا، گارڈوں والا ہوگا، نوٹوں والا ہوگا، جو سادگی سے زندگی گزار رہا ہو، مگر اس کا مقام اللہ کے یہاں بڑا مقبول ہو، تو اس کے ساتھ غریب بھی آگے فخر سے بیٹھے گا، امیر بھی بیٹھے گا، دکھ سکھ سارے اس کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو وہ حضرت ابو طلحہ انصاری کا جو فدیہ تھا، جو ہدیہ تھا، جو محبت تھی، آج وہ پر معلوم ہے کہاں پر ہے؟ آج وہ باغ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 22، 23، 24، 26 کے اندر موجود ہے۔ باب فات جو مرکزی گیٹ ہے مسجد نبی شریف کے اندر داخل ہوتے وہ حصہ سارا اس باغ کا ہے، داخل ہوتے ہی ایک صف خالی 24 گھنٹے بچھی رہتی ہے، اس کے نیچے اور کنووں کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ اللہ کے ولی پاک نبی سے وہ تعلیم لیتے ہیں، داخلی حجویری گنج بخش فیض عالم، آپ نے اسی تعلیم کو اپنایا۔ غزنی کے رہنے والے، جناب کے علاقے کے رہنے والے، رئیس غریب بنتے، لیکن جب لاہور آتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر اسلام کی تعلیم دیتے ہیں۔ جب لاہور میں آتے ہیں تو مٹی پر بیٹھ کر لوگوں کے دل کے گرد و غبار کو جھاڑتے ہیں، لوگوں کے اندر کی دنیا کو آباد کرتے ہیں، اور دادا صاحب کی فیوز برکات اتنی عام ہوئے کہ خواجہ غریب نواز ہو یا بابا فرید ہو،
غریب نواز کو دریائے سندھ سے پوچھتے ہیں نا، سندھ بتا تو صحیح، مجھ سے پہلے تجھ پر کسی کامل کا غسل ہوا ہے؟ تو سندھ کا پانی کہتا ہے غریب نواز آپ ابھی کامل نہیں، آپ آدھے ہیں، آپ سے پہلے 2 کامل مجھ سے گزر گئے۔ خواجہ غریب نواز کہتے بتا وہ کامل کون تھے؟ کہاں کے ایک تھے ابو علی کلندر اور دوسرے تھے گنج بخش فیض عالم۔ یہ 2 یہاں سے کامل گزرے ہیں، اس لیے تو آپ نے فرمایا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل، اپنی طرف نسبت کی کہ میں ناقص تھا، میرے پیر کامل ہوئے، ناقصارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ اور بابا فرید کے شکر رحمت اللہ علیہ جب دادا کیا کہ چوکھٹ پر دہلیز پر حاضر ہوتے ہیں تو کس انداز میں حاضر ہوتے ہیں؟ گھٹنوں کے بل کونیوں کے ساتھ زمین پر چل کر آتے ہیں دادا کی چوکھٹ پہ، اور وہ بھی اندر دہلیز میں داخل نہیں ہوتے۔ ہماری تو کوشش ہوتی ہے نا میرے پاس مل جائے، ہم مزار کے اندر جا کے سلام کریں، مزار کے اندر جا کے سلام کریں، کوئی ہمارے قدر اس قابل ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ وہ اپنی چوکھٹ پہ بلا لیتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ اپنی چوکھٹ پہ بلا لیتے ہیں۔ بابا فرید سے کسی نے پوچھا نا بابا جی آپ یہاں تک آتے ہیں؟ ٹبا فرید نہیں کہ بابا فرید، ٹبا بابا فرید کچہریوں کے اندر ہے، وہیں پر بابا فرید بیٹھ جاتے، پھر وہیں سے واپس چلے جاتے۔ کہا کہ آگے مجھے حیا آتی ہے، اور آگے اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ فرید کے آگے گزرنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ دادا کہہ رہے حضرت گنج بخش فیض عالم، آپ کا فیض کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، آج صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ دادا جی حجویری کل بھی شہنشاہ تھے، آج بھی شہنشاہ ہے، صبح قیامت تک شہنشاہ رہے گا۔ دادا گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم، نہیں مزہ سوال نہیں آیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، عالمی سوال نہیں آتا، لاہوریو حق ادا کرو، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کامل آرا عالمی سوال تو چپ کیا آپ کو آجی پھر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کامل آرا گنج بخشی ہے تیری مشہور دادا، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رخ شرم، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، اللہ کریم احکم الحاکمین اولیاء کاملین کا فیضان ہمیشہ جاری و ساری رہے، اللہ ہمیشہ ان کا فیضان جاری ہو، اللہ ان کی برکات سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے۔ اور